بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم میٹرک اسلامیات کی آج کلاس میں ہم سبق حضرت فاطمۃ الزہرا پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں گے۔ خاتون جنت سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام نبیوں کے سردار نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت پیاری اور چہیتی صاحبزادی تھیں۔ مستند روایت کے مطابق آپ کی پیدائش بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کے کئی القابات تھے، جن میں سے زہرا، بطول اور طاہرہ مشہور ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت فاطمہ الزہرا کی طبیعت میں بہت زیادہ سنجیدگی اور سادگی تھی۔ کھیل کود میں ان کا جی نہ لگتا اور نہ ہی وہ قبیلے کے کسی گھر میں کھیل کود کے لیے جانا پسند فرماتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے پاس ہی رہا کرتی تھیں۔ ان کی یہ سادگی، فہم اور عقل مندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پسند تھی۔ اسی لیے آپ ان کو بطول یعنی دنیا سے قطع تعلق کی ہوئی کہا کرتے تھے۔ ان کی پرورش و تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے مبارک ماحول میں ہوئی اور اپنی والدہ محترمہ کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ اسی وجہ سے آپ کی فراست اور فہم قابل رشک تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی مبارک ہجرت مدینہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے طے کر دی گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ ان دنوں بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ ان کے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت علی نے اپنی زرہ 480 درہم میں فروخت کر دی، جسے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا اور پھر یہی زرہ بطور ہدیہ حضرت علی کو واپس کر دی۔ حضرت علی نے زرہ کی رقم سے شادی کا انتظام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور آپ کی شادی مہر 400 درہم چاندی کے عوض طے پائی اور خیر و برکت کی دعا فرمائی گئی۔ یوں سن 2 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نہایت سادگی کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نہایت عمدہ عادات و خصائل کی مالکہ تھیں۔ وہ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ وہ اپنے گھر کے تمام کام کاج خود انجام دیا کرتی اور اس دوران ذکر الہی میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ اگرچہ خود کئی دن فاقے سے ہوتی، لیکن سائل کو کبھی بھی خالی نہ بھیجتیں۔ آپ ہمیشہ سے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بول چال، لباس اور اپنے تمام انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری پیروی کیا کرتیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے تمام حرکات و سکنات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو ہی پایا۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میری امت کی عورتوں میں بہتر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بس میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے القابات درج ذیل ہیں: زہرا یعنی روشن، عابدہ عبادت گزار، بطول پاک دامن، تقیہ پرہیزگار، صدیقہ سچ بولنے والی، مستورہ صاحب پردہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت کیا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر نہایت ہی غمزدہ اور رنجیدہ تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی 6 اولادیں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام ابو محمد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت امام ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت المصائب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا بہت غمگین رہنے لگی تھیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو تقریباً 29 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں اور آپ کو جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آج کا پڑھایا گیا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو اس کو آن لائن کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔